اللہ نے اتنے بڑے پانی کے عذاب سے محفوظ رکھا ہے اس کو جی. تو چیز چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، کمزور ہی کیوں نہ ہو، اگر رب تعالی کا کرم اس کے ساتھ ہو تو یہ چھوٹی سی چیز بھی اس کے لیے بڑی ہو جاتی ہے اور کمزور چیز بھی اس کے لیے طاقتور ہو جاتی ہے. یہ بتایا گیا. کیل اور تختے کہا گیا، خالی کشتی نہیں کہے، کیل اور تختے ہیں. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کیل اور تختوں سے جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ہم نے ایک پوری قوم کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور باقی ساروں کو ڈبو دیا ہم نے جی. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. عجیب بات ہے، جملہ خالی وہ کشتی نہیں کہا گیا، ذات الواح و دسر کہا گیا. اس کے بعد سورہ رحمان. سورہ رحمان کلھا رحمہ، یہ پوری سورہ کریمہ رحمت ہے جی. اور یہ واحد سورہ ہے تو حیرت انگیز ہے، اس کا ایک ایک لفظ حیرت انگیز ہے. اس پر گفتگو کرنے کے لیے، اس کی تفسیر کرنے کے لیے مہینوں گفتگو کی ضرورت ہے جی. یہ واحد سورہ ہے جو اللہ کے ایک نام سے شروع ہو رہی ہے. بقیہ جتنی بھی سورتیں قرآن حکیم میں ہیں اللہ کے نام کے ساتھ شروع نہیں ہوئی ہیں. یہ واحد سورہ ہے جو اللہ کے ایک نام سے شروع ہوئی ہے، الرحمن اس سے شروع ہوئی. کوئی سورہ اللہ کے نام سے شروع نہیں ہوئی. الرحمن یہ واحد سورہ ہے جو اللہ کی اس صفت کے ساتھ شروع ہوئی، اور یہ اللہ کی سب سے عظیم صفت ہے الرحمن. اور اس کی خصوصیت ہے یہ کسی اور صفت کے ساتھ نہیں آتی، صرف ایک ہی صفت کے ساتھ آتی ہے، رحیم کے ساتھ آتی، بقیہ اور کسی صفت کے ساتھ نہیں آتی. الرحمن الرحیم جی. بقیہ الرحمن کسی اور صفت کے ساتھ نہیں آتا. یہ جو ہے یا تو تنہا آئے گا یا آئے گا تو الرحیم کے ساتھ آئے گا، ورنہ کسی کے ساتھ نہیں آتا ہے. یہ خصوصیت ہے اس کی. اور اللہ نے فرمایا علم القرآن، سب سے بڑی رحمت اگر انسانیت کے اوپر ہے تو وہ قرآن کی ہے، قرآن کی تعلیم ہے جی. سب سے بڑی رحمت. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کو سکھایا. اس کا مطلب ہے سب سے بڑی رحمت جو انسانیت کو دی گئی ہے کہ اس سے بڑی رحمت اور کوئی نہیں ہو سکتی، وہ قرآن حکیم ہے. اس لیے اس صفت کے بعد فوراً علم القرآن کہا گیا. الرحمن علم القرآن. اس کے اندر کیلکولیٹنگ اگر سامنے رکھیں، کیلکولیٹ کریں تو ایک عجیب و غریب بات آپ کو نظر آئے گی کہ پہلے جہاں انسانوں کی تخلیق کا بیان ہے، شمس و قمر کا بیان ہے، شجر کا بیان ہے، غلوں کا بیان ہے وغیرہ وغیرہ، ان کے ساتھ 8 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا ہے. اور پوری سورہ میں 31 بار ہے، 31 ٹائمز 31 بار ہے پوری سورہ میں. اچھا، جہاں انسان کی تخلیق، آسمانوں زمینوں شجر وغیرہ کی بات کہی گئی وہاں 8 مرتبہ آیا ہے اس کے ساتھ. اچھا، اور جہاں جہنم کا تذکرہ آیا ہے وہاں 8 بار ہے، وہاں 7 بار ہے. یہ جہاں انسان کی تخلیق اور سورج اور چاند وغیرہ کی بات کہی گئی ہے وہاں 8 مرتبہ ہے. اور جہنم کا تذکرہ جہاں کیا گیا ہے وہاں 7 مرتبہ ہے. اور 2 مرتبہ جنت کا تذکرہ کیا گیا، 2 جنتیں یہ 2 جنتیں یہ، لہذا 8 وہ 8 یہ، تو 8 8 16 16 8 24 24 اور 7 31 is equal to 31. اللہ اکبر. یہ عجیب و غریب کیلکولیشن ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایک بیان کے بعد یعنی تخلیق انسان، اس کے بعد 8 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے بعد عذاب نار اور ذکر نار 7 مرتبہ وہاں، پھر 2 جنتوں کا تذکرہ 8 بار، پھر 2 جنتوں کا تذکرہ 8 بار. تو اس لیے کہ جہنم کے دروازے 7 ہیں اور جنتوں کے دروازے، جنت کے دروازے 8 ہیں. اور جب 2 جنتیں ہیں تو وہاں بھی 8 یہاں بھی 8 8 8 اور تخلیق انسان 8 8 3 24 7 this is equal to 31. یہ بڑی عجیب و غریب بات کہی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے پورا قرآن میتھمیٹیکل ہے. آپ کو یہ ایک لفظ ہٹا دیں، جیسے آپ کو 4 لانا ہے 4، تو آپ 2 + 2 is equal to 4. اگر آپ اس میں ہٹا دیں ایک کو، 2 + 1 is equal to 4 نہیں ہوتا، 2 + 1 is equal to 3 ہوگا.
تو پورا قرآن حکیم میتھمیٹیکل ہے. آپ کوئی لفظ اٹھا کر کے اس کا مرادف اس کا سینونیمس نہیں سینونیم نہیں رکھ سکتے آپ, اس کا معنی ہی غلط ہو جائے گا. پورا قرآن میتھمیٹیکل ہے. اللہ اکبر. ایک عجیب بات ایک مفسر نے کہی ہے بہت پیاری. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ایک مفسر کہتا ہے کہ جب کل من علیہا فان کہو تو فوراً بولو وَأَوْصِلْهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ. جیسے بولو کل من علیہا فان, فوراً بولو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ نَقْصُ الْمَخْلُوقِ وَكَمَالُ الْخَالِقِ, تاکہ مخلوق کا نقص اور خالق کا کمال ظاہر ہو. اس لیے کہ المخلوق فان والرب باق, اور باقی رہنا کمال ہے اور فنا ہو جانا نقص ہے, کمی ہے. لہذا جیسے ہی بولو کل من علیہا فان فوراً ملا دو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ اکبر. اس لیے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوقات سب ناقص ہیں اور کامل تو صرف اللہ کی ذات ہے. یہ بتایا گیا. اس کے بعد ایک عجیب بات فرمائی جا رہی ہے, یسألہ من فی السماوات والارض. کائنات میں جتنی چیزیں سب اسی سے مانگ رہی ہیں. اچھا, سب اسی سے مانگ رہی ہیں. جی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چیونٹی کو دیکھا, بارش نہیں ہو رہی تھی, وہ اپنا پیر اٹھائے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی. موسیٰ نے کہا بارش ہونے والی ہے. تو کائنات کی ہر شے اسی سے مانگ رہی ہے. یسألہ من فی السماوات, ساری کائنات کی چیزیں اسی سے مانگ رہی ہیں. اچھا, مومن بھی مانگتا ہے, جی ہاں, کافر بھی مانگتا ہے, ہاں وہ بھی مانگتا ہے, دونوں مانگتے ہیں. کیسے؟ مومن مانگتا ہے بلسان المقال اور کافر مانگتا ہے بلسان الحال. مومن تو اپنی زبان سے مانگتا ہے میرے رب مجھے یہ چیز عطا فرما دے, اور کافر اپنی زبان سے نہیں بولتا. جب بارش نہیں ہوتی تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے, مانگ ہی تو رہا ہے وہ, اگرچہ زبان سے نہیں بول رہا ہے مگر حال یہ بتا رہا ہے کہ وہ اللہ ہی سے مانگ رہا ہے. اور آخر میں جب آدمی کا کوئی سہارا نہیں رہتا تو صرف ایک ہی سہارا یاد رہتا ہے, کسی بھی زبان میں اسے بولے ارے بھگوان ارے فلاں, ایسا بولتا رہتا ہے. تو یسألہ من فی السماوات والارض, کائنات کی ہر شے اس سے مانگتی ہے. مومن مانگتا ہے بلسان المقال بول کر کے, اور کافر مانگتا ہے بلسان الحال, حالت بتا رہی ہے کہ وہ مانگ رہا ہے. اللہ سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے, سارے تو اس کے فقیر ہیں. اچھا, کل یوم ہوا فی شان, ہر لمحہ, کل یوم اے کل آن, کل وقت, ہر لمحہ اور ہر وقت وہ ایک کام میں ہے. کیا؟ ایک عیسائی سے ایک مسلم سے مناظرہ ہوا تو اس نے کئی سوالات کیے. اس میں ایک سوال یہ بھی تھا, اس وقت تمہارا خدا کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ ایک کام کیجئے, وہ کرسی پر بیٹھا ہوئے تھے, نیچے تھے, بولے آپ ذرا اٹھیے گا. بولے کیوں اٹھوں؟ کہا کہ آپ کے سوال کا جواب ہے. کہا کہ ٹھیک ہے, یہاں بیٹھ جائے جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں, وہاں بیٹھ گئے, اور یہ جا کر کرسی پر بیٹھ گئے. کہا کہ میرا رب یہی اب کرنا چاہ رہا تھا, تجھے کرسی سے نیچے مجھے کرسی کے اوپر بٹھانا چاہتا تھا. تو کل یوم ہوا فی شان, ہر آن اس کا ایک کام ہے, کسی مریض کو شفا دے رہا ہے, یشفی مریضن, جی, اور کسی تندرست کو مریض بنا رہا ہے, کسی امیر کو غریب کر رہا ہے, کسی غریب کو امیر کر رہا ہے. اللہ اکبر. کسی جاہل کو عالم بنا رہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت کوئی نہ کوئی کام ہے. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. پتہ چلا وجہ ربک, وجہ سے مراد الذات مع الوجہ, ذات چہرے کے ساتھ, چہرے کے ساتھ ذات, یہ مراد. پتہ چلا اللہ کا چہرہ بھی ہے. جی, یہی تو دیکھیں گے قیامت کے دن جنت میں, یہی تو دکھائی دے گا جس کا تذکرہ یہاں ہے. ویبقا وجہ ربک, یہ چہرہ نظر آئے گا. جی, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا چہرہ دکھائے گا ایسے. جی, اور ہر بار یہ کہا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے گروہ جن و انس تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. 31 بار کہا گیا, 31 بار, 31 بار کہا گیا. سورہ واقعہ ہے, ایک مفسر کو پڑھ رہا تھا میں عربی میں, ایک عجیب بات لکھی ہے اس نے. کہتا ہے کہ یہاں پہلے بستر کا تذکرہ ہے, بعد میں عورتوں کا ہے.
پہلے بستر ہے بعد میں عورتیں پڑھتے تھے. کہاں کہاں تو غور کرتے ہیں لوگ. جی کیا لکھتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وہ فروش مرفوع، بلند بسترے، اونچے 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 بسترے. اچھا انا انشاناہن انشاء. اب آگے حوروں کا تذکرہ ہے بستروں کے بعد. بستر بیکار ہے اگر عورت نہ ہوتے. وہ فرش مرفوع، بلند بسترے. انا انشاناہن انشاء، ہم نے ان کو اسپیشل پیدا فرمایا ہے. اور یہ جو عورتیں مرنے کے بعد زندہ کی جائیں گی، جو جنت میں جائیں گی، ان کو ہم اسپیشل بنا دیں گے. کیسے؟ یہ ہمیشہ کنواریاں رہیں گی. 3 صفتیں بیان کی گئیں، بلکہ اس کو ملا لیجئے تو 4. ان کو اسپیشل بنا دیں گے ہم. جی ایک. اور دوسرا ابکار، یہ بکر کی جمع ہے، ہمیشہ کنواریاں رہیں گی یہ. جی. اور تیسرے عروبن، یہ عروب جمع ہے عروب کی. عروب جیسے رسول کی جمع رسول، تیسے عروب کی جمع عروب. تو عروب کس کو بولتے ہیں؟ عروب کہتے ہیں المتحببات. المتحب یعنی جو شوہر سے محبت کرنے والیاں ہوں اور شوہر ان سے محبت کرنے والا. تو جنت میں اپنی بیویوں سے یہ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے جنتی، اور ان کی جو بیویاں ہوں گی وہ ان سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوں گے. عروب کہا گیا. اچھا تو ایک تو یہ باقرہ ہوں گی، یہ کنواری ہوں گی، جی ہمیشہ کنواری ہی رہیں گی. اور دوسرے ایک دوسرے سے محبت کرنے والی، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر. مفسر کیا لکھتا ہے اس پر؟ ایک تو وہی لکھا کہ بستر ہے، بستر کے بعد عورت کا تذکرہ ہے. تو پھر اس کے بعد ایک عجیب بات لکھتا ہے کہ اطراب کہا گیا. اطراب یہ ترب کی جمع ہے، بے کسرتا و سکون الراء. ترب، ترب جمع ہوا اطراب. عروبن اطرابا. اطرابا میں ہوتا ہے مستویات سن، ایک ہی جیسی عمر والی. مفسر کیا لکھتا ہے؟ عورت ایک بات سچ نہیں بتاتی ہے. کیا بولے؟ اپنی عمر. اپنی عمر کبھی نہیں بتاتی ہے وہ. اور جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جاتی ہے اس کی تمنا ہوتی ہے کہ کاش میں چھوٹی ہو جاؤں. بعد عورتیں سرجری کرا لیتی ہیں ہاں کہ جوان دکھیں. جی طرح طرح کے میک اپ اور طرح طرح کی چیزیں، سب کس لیے؟ اس لیے کہ وہ جوان دکھائی دیں. اللہ فرما رہا ہے تم ہماری جنت میں آ جاؤ نا، یہ تمام جھمیلے ہی ختم ہے نا. وہاں پاؤڈر لگانا، یہ کرنا، وہ کرنا، میک اپ کرنا، بیوٹی پارلر جانا، کوئی چیز ایسی کرنی نہیں ہے یہاں پہ. یہاں پہ تو عروبن اطرابا، ترب، ایک جیسی عمر والی، مستویات فی السن. اور عمر کو وہی روک دیا جائے گا، عمر کو وہی روک دیا جائے گا. رک جائے، یہاں پہ عمر آگے جائے گی ہی نہیں. تو ہمیشہ جوانی. تو لڑکیاں اپنی عمر نہیں بتاتی، عورتیں اپنی عمر نہیں بتاتی. اللہ فرما رہا ہے ہاں انت فی الجنہ یتحقق حلمک، آ جاؤ ہماری جنت میں، تمہارے اس خواب کی تعبیر یہاں ہے. تم اپنی عمر نہیں بتاتی، آؤ تمہارے خوابوں کی تعبیر یہ جنت ہے، یہاں آ جاؤ. یتحقق حلمک، تمہارے خوابوں کی تعبیر یہاں ہے. تمہیں اپنی عمر بتاتی وہ شرم آتی ہے. یہاں تو عمر کو روک دیا جائے گا. رک جائے، یہاں پہ عمر نہیں بڑھے گی یہاں پہ. اللہ، یہ خاص بات ہے جنت کی. سبحان اللہ، کیسی کیسی نعمتیں. تو جس کی ناک بہ رہی ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو ناک میں ایسے نکال کر کے ایسے سونا دیکھتا رہتا ہے لڑکیاں اس کے پیچھے. ارے بھائی جہاں کوئی گندگی نہیں ہے وہاں کی تمنا کرو. اس کی ناک بہ رہی ہے، ہر نوز از رننگ، اور وہ ناک سے میوکس نکالتا ہے، دیکھ جیسے کوئی سونا دیکھ رہا ہو ناک سے نکال کر کیسے. تو یہ سب خرابیاں ہیں، سب عیوب ہیں، یہ سب گندگیاں ہیں. یہ جنت میں ساری گندگیاں نہیں ہیں. تو جنت میں آ جاؤ جہاں آپ کی ساری تمنائیں پوری ہوں. تو مقام تکمیل تمنا اور مکان تسکین آرزو، تمام آرزوؤں کی تکمیل کی جگہ اور تمام تمناؤں کی تسکین کی جگہ اگر کوئی ہے، الجنہ، جنت ہے. سورہ حدید ہے. حدید، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ماقبل میں پہلے اس سے سورہ واقعہ ہے. سورہ واقعہ کا اختتام کہاں ہوتا ہے؟ فسبح. آپ تسبیح بیان کیجئے. اچھا، اور عجیب بات یہ ہے
کہ فسبح کے بعد، یعنی یہ آیت کریمہ ختم ہو رہی ہے، یہ سورہ کریمہ ختم ہو رہی ہے فسبح پر، اور دوسری سورہ کریمہ سبحہ سے شروع ہو رہی ہے. جی عجیب بات ہے، یہ دونوں میں ربط دیکھو کیسا ہے، کتنی سائنٹیفک، یعنی سائنس آف ورڈز جس کو کہتے ہیں. جی فسبح، پہلے والی سورت تسبیح پر ختم ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو سورت شروع ہو رہی ہے وہ سبحہ سے شروع ہو رہی ہے، یعنی کائنات کے ہر شے اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے. تو تمہیں تو تسبیح بدرجہ والا بیان کرنی چاہیے تاکہ نیچر سے تمہاری موافقت ہو جائے. جی جیسے جنت کا پورا منظر گرین ہے. جی جنت کا منظر جانتے ہیں، ٹوٹل گرین ہے، وہ پورا منظر گرین ہے. اور لباس کیسا جنتیوں کا؟ لباس فیہا حریر، ان کا لباس ریشم کا، اور لباس ریشم، کلر لباسن خضرن، ہرا رنگ. بالکل جی بالکل جنت کے منظر سے میچ کرتا ہوا. کیا جگہ، اللہ تشریح نہیں کر سکتے آپ، صرف قرآن پڑھتے جائیں آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے، کیا تعریف کی گئی ہے جنت کی. اور آدمی جہنم کو پڑھے تو پریشان ہو جائے گا کہ جہنم کیا چیز ہے. جی تو ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری یہ عجیب و غریب سورہ ہے کہ اس کے شروع میں تقریباً 20 صفتیں اللہ کی آئی ہیں. اللہ کی 20 صفتیں آئی ہیں شروع میں. ایک جگہ تو فرمایا گیا، دیکھو سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اچھا، لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل، اللہ اکبر، ساری صفتیں اس کی، مارتا وہی ہے، جلاتا وہی ہے، زمین اور آسمان کی ملکیت اسی کی ہے، ہر چیز پر قادر. آگے فرمائے گا 2 صفتوں پر ہم بحث کرنا چاہیں گے، 4 پر. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اول لیس قبلہ شیء، اس کے پہلے کوئی چیز نہیں ہے. والآخر لیس بعدہ شیء، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے. اول کس کو بولتے ہیں؟ لیس قبلہ شیء، اس کے پہلے کوئی چیز نہیں. الآخر لیس بعدہ شیء، اس کے بعد کوئی چیز نہیں. اچھا، الظاہر لیس فوقہ شیء، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. جی اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. کل الخلائق تحتہ، تمام مخلوقات اس کے نیچے ہیں. نیچے اس سے اوتار ہونے کا رد ہوتا ہے. کہتے ہیں اللہ اوتار لیتا ہے، بھگوان اوتار لیتا ہے، رد ہے اس لیے کہ جب اوتار لے لے گا تو کہیں ہوگا کوئی چیز اس کے اوپر ہوگی. فرمایا گیا ظاہر، اس کے نیچے کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کے نیچے کوئی چیز ہے ہی نہیں. کل الخلائق تحتہ، تمام چیزیں اس کے نیچے. اچھا، آخری صفت بہت عجیب ہے، الباطن. ما معنی الباطن؟ الباطن لیس دونہ شیء. لیس دونہ شیء کا مطلب ہوتا ہے، دون معنی ہوتا پرے. مطلب بتاتا ہوں دون کا، یہ ہے یہاں تک پہنچنا ہے، اس چیز کی خبر لینا ہے، اس چیز کا علم حاصل کرنا ہے. اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں اس چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے. درمیان میں یہ آڑ آ گئی ہے. جی جی جیسے یہ آڑ آ گئی، یہ اس کو دون کہتے ہیں، دون ورے. تو اللہ تبارک و تعالی علیم خبیر بکل شیء، وہی بتایا گیا وہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور اس کے علم اور اس کی خبر کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. لا یحول دونہ شیء. جی یہ مطلب اس کا، یعنی اس کا علم رکھنے کے لیے اور اس کو جاننے کے لیے، اس کی خبر رکھنے کے لیے کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. لا اشجار ولا جبال وغیرہ ذلک، پہاڑ حائل نہیں ہوتے، درخت حائل نہیں ہوتے، کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور اس کی خبر کے درمیان جس چیز کی خبر رکھنا چاہتا ہے وہ، اور جس چیز کا علم رکھنا چاہتا ہے، درمیان میں کوئی پردہ نہیں. ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز کا علم اور اس چیز کی خبر ہے. یہ مطلب ہے الباطن لیس دونہ شیء، اے لا یحول دونہ شیء، اس کے درمیان کوئی چیز آتی نہیں ہے. لا اشجار ولا جبال وغیرہ ذلک. اچھا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. اللہ اکبر. یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا معبود ہے جس کی یہ صفات بیان کی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. یہ رہا 27ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ایک جگہ لیکچر ہے میرا، سو اس وجہ سے مجھے جلدی نکلنا پڑ رہا ہے. جی نکلیں گے مجھے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.